الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. میرے عزیز اور بزرگوں، اس وقت پوری دنیا میں عمومی طور پر اور ہمارے اپنے ملک میں خصوصی طور پر فکری جنگیں چل رہی ہیں. فکری جنگوں سے مراد یہ ہے تہذیبوں کے، تمدن کے، کلچر کے مٹانے کی جنگ. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس کو سرسری سمجھ کر کے اپنی خصوصی اسلامی تہذیب اور تمدن اور اسلام کے خصوصی عقائد، ان سے ہم یہ فکر چھوڑ دیں اور یوں کہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور ہم بے پرواہ رہیں تو کچھ ہونے والا نہیں، بہت کچھ ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. دو چیزیں اپنی جگہ پر الگ الگ ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ پر کار فرما ہیں. ہم اپنے بندے ہونے کے طور پر دستور خداوندی، نظام خداوندی اور اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق چلنے کے مکلف ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نظام کے ساتھ بھی ہے، اپنے دستور کے ساتھ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ اپنی قدرت کے ساتھ بھی ہے. غلط فہمی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایمان اور اسلام کے خلاف کے حالات سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ بڑی قدرت والا ہے، جو کام ہمیں کرنا ہے وہ نہ کر کے جو کام اللہ کی قدرت کا ہے اس کے سہارے ہم بیٹھ جاتے ہیں. یہ نظام خداوندی سے بالکل اندھا بہرا ہو کر چلنا ہے. اللہ کے یہاں نظام یہ ہے کہ ہر کام کے لیے انہوں نے دستور رکھا ہے، اس دستور پر چل کر کے نتیجہ ہے. اللہ نے اپنی قدرت کا کبھی کبھی مظاہرہ بھی فرمایا، اس کا انکار نہیں ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہم ہیں. لیکن اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے اس دستور پر چلو.
اور اس کی سینکڑوں مثالیں، روزانہ مثالیں ہیں کہ اللہ ہر جگہ اپنی قدرت کا مظاہرہ نہیں فرماتے، اپنی قدرت کے ظاہر کرنے کے لیے بندوں کے لیے بنائے ہوئے اصول پر بندوں کو چلنا ہے۔ اور 20 یہ مثال ہے۔ اور جہاں ہم اپنی معاشرتی زندگی میں ہوتے ہیں، اپنے مالیاتی زندگی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں دستور سمجھ میں آتا ہے، کوتاہی ہماری یہ ہو رہی ہے اور شیطان ہمیں اس میں مبتلا کر رہا ہے کہ نہیں، اس وقت ہم قدرت کی طرف نہیں جاتے بلکہ اس وقت اسباب اختیار کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے دستور پر چلتے ہیں۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر اصل بات پر آ جاؤں۔ ایک آدمی اپنے لیے ذریعہ معاش کی فکر کرتا ہے تو اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتا نہیں ہے، وہ اپنی لائن کا کام تلاش کرتا ہے۔ اگر وہ ملازمتی ذہن کا ہے، وہ تجارتی ذہن کا ہے، تو اس لائن کا وہ کام کرتا ہے پہلے۔ یہ دستور خداوندی ہے روزی کے کمانے کے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ہیں، وہ بغیر اسباب کے بھی پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو بتایا ہے عملی طور پر کہ ماں کے پیٹ میں ہم سب کی کوئی دکان نہیں تھی، اور آئندہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی کاروبار نہیں ہوگا، لیکن درمیانی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام، ایک دستور کی پابندی رکھی ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں آپ غور کر لیجئے۔ لیکن ہم اپنے دینی امور میں، اپنے ایمان کے بچانے میں، فکری جنگ میں اور فکری ارتداد سے اپنے آپ کو اور امت کو بچانے میں صرف ہم بھروسہ کر کے بیٹھ، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ جنگیں جو فکری طور پر بغیر ہتھیار کے ہو رہی ہے، وہ آج کی نئی بات نہیں ہے، پہلے سے ہی چلی ہے۔ اور اسبابی دنیا میں اسباب کے عمدہ سے عمدہ اور اچھے سے اچھے لاہے عمل کو بنانے کے ہم مکلف ہیں۔ اسی لیے میدان احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو آپ علیہ السلام نے پہلے سے اپنی پوزیشن ایک طرف کی محفوظ بنا لی کہ ایک طرف پہاڑ ہے، سامنے ہی لوگ رہیں، تاکہ دوسری طرف سے حملہ سے ہم محفوظ رہیں۔ اور جہاں سے ایک چھوٹی سی ٹیکری پر سے دوسری طرف سے کوئی آ سکتا تھا تو آپ نے جبل رمات پر 50 تیرانداز صحابہ کو کھڑا کر دیا۔ یہ اسباب ہی تو ہیں، ان اسباب کے ہم مکلف ہیں۔ یہ دین میں غلو ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اسباب دنیا دار الاسباب کافروں کے لیے ہے، یہ جملہ دین میں غلو کا اثر ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسباب اختیار کیے اور اللہ نے ان کو اس کا مکلف بنایا گیا، اللہ کی طرف سے ان کو بنایا گیا اور یہ بنے۔ ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اعتماد، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر، لیکن اسباب سے بے بہرا ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، یہ انبیاء کی شان نہیں تھی۔ حالانکہ انبیاء سے بڑھ کر کے کوئی مضبوط ایمان والا نہیں، کوئی مضبوط متوکل اور بھروسہ کرنے والا نہیں۔ اس وقت ہم اپنے جس ملک سے گزر رہے ہیں، اس ملک میں دوپہر کی روشنی کی طرح تہذیب اسلامی کے مٹنے کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ شاعر کی توہین بڑی مقدار میں ہو رہی ہے۔ مسلمان نوجوانوں کے ساتھ ماب لنچنگ کے واقعات کی اور اقلیتوں کے ساتھ، اور اس میں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ بڑی مقدار میں ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے حلال روزگار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے،
ان سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن پر، سیرت پر اگر ہماری نظر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مقدار میں، ایسے بہت سے واقعات ہیں لیکن بڑی مقدار میں قرآن نے 2 واقعات ایسے بیان کیے ہیں کہ جس میں قوموں کو، تہذیبوں کو، تمدن کو، ایک خاص قسم کے اپنے کلچر کو، اپنے کلچر میں کسی کے کلچر کو مٹا کر کے اس کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے محنتیں ہر زمانے میں ہوئی ہیں، اور اس وقت یہی سب سے بڑی محنت ہے۔ قرآن نے 2 بڑے واقعات ذکر کیے۔ ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور ان کی پیدائش کے بعد بنی اسرائیل پر اس زمانے کے فرعون نے پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کرنا شروع کیا، اس لیے کہ بنو اسرائیل توحید کے نعرے کے ساتھ تھے اور فرعون کا کلچر جو تھا وہ توحید کے خلاف کا تھا۔ اس کی ذہنیت انا ربکم الاعلی کی تھی، میں ہی ہوں سب سے بڑا، میرے اوپر کوئی نہیں۔ اور بنی اسرائیل کو حالات سے گزرنا پڑا، حالات سے دوچار ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، ان کے نبی بننے کے بعد کہہ رہے ہیں، جب دھمکی مل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی محنت پر کہ ان کے نوجوان لڑکوں کو، ان کے لڑکوں کو ہم قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے، نسل کشی کا پلان پہلے بنا اور اس پلان پر فرعون چڑھا اور 2 مرتبہ اس نے یہ پروگرام رکھا۔ بنی اسرائیل نے کہا آپ کے آنے سے پہلے بھی قد اذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اس طرح کے حالات سے گزارا گیا اور پھر ہم کو ان حالات سے گزرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور گزر رہے ہیں۔ اس لیے یہ نئی بات نہیں، تہذیبوں کو جس کو طاقت ملتی ہے، جن لوگوں کو طاقت اور پاور ملتا ہے، وہ اپنے مقابلے کی تمام تہذیبوں کے مٹانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے سامنے ہتھیار ڈال کر بیٹھے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اپنی تہذیب کو بچانے کی ترغیب دیتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سورۃ البروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ قرآن ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے، قرآن کے اترنے سے پہلے کے زمانے کا قصہ ہے کہ عیسائیوں پر ایک بادشاہ، یہ عیسائی لوگ بھی اس زمانے کے پکے اور سچے مذہب کے لوگ تھے، توحید پر کے علمبردار تھے، ان کو بھی شرک کی دعوت دی گئی اور بادشاہ وقت اپنی قوت کے ساتھ اس پر آیا۔ اور ایک نوجوان کی تجویز ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کے نجومی اور کاہن کے پاس جا کر کے کہانت اور نجومی کا علم سیکھے۔ اور پھر وہ نوجوان اس زمانے کے راہب کے پاس، عبادت گزار کے پاس، درویش کے پاس، ان کی عبادت گاہ میں جا کر کے اس تعلیم کو بھی حاصل کرتا ہے، اور اس کو بھی حالات سے دوچار ہونا پڑا، ادھر لیٹ پہنچتا تو ادھر سزا ملتی، ادھر لیٹ پہنچتا ادھر سزا ملتی۔ راستے میں ایک مرتبہ ایک بڑا جانور شیر کی شکل میں یا کوئی اور جانور راستہ روک لیتا ہے۔ یہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ، اس راہب نے مجھے جس دین کی تعلیم دی ہے، اگر یہ دین برحق ہے تو میرے ذریعے سے ایک پتھر مار کر کے اس راستے پر سے اس تکلیف پہنچانے والے شیر کو دور فرما۔ اس نے اللہ کا نام لے کر پتھر مارا، وہ شیر مر گیا۔ لوگوں میں چرچا ہو گئی
ایک اندھا شخص آتا ہے کہ تم اگر میری آنکھوں کو ٹھیک کر دو میں تمہیں اتنا اتنا مال دوں گا. اب دیکھیے اللہ نے ایک اپنا نظام چلایا اور اس کے بعد لوگوں کو محنت کا مکلف بنایا گیا اور لوگ حالات سے دوچار ہوئے. اس نے کہا مال نہیں چاہیے. جو اللہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے تم اس اللہ پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں. ٹھیک دعا ہوئی, اللہ نے ان کو دیکھتا کر دیا, یہ آدمی مان لے آئے. شہر میں چرچا ہونے لگ گئی. چرچا ہوتے ہوتے بادشاہ تک بھی بات پہنچ گئی کہ ہم نے جس کو کھلایا, ہم نے جس کو پڑھایا وہ ہمارے غیر کی تعلیم دے رہا ہے. اس راہب کو, نوجوان کو اور اس اندھے کو جو ٹھیک ہو گیا تھا بلایا اور کہا تم میں سے ہر ایک کو میں ایسی سزا دوں گا جو دوسرے کو نہیں ملی ہوگی. یہ ہر زمانے میں طاقتور آدمی اپنی طاقت کو آزما کر کے تقابل کے اور مقابلے کی تعلیم کو اور مقابلے کی تہذیب کو اپنی تہذیب میں جذب کرنے کی فکر رکھتا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے اور آدمی یوں سمجھے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے تو یہ اپنی تاریخ سے بھی ناواقفیت اور آئندہ کے حالات سے بھی بے خبری کا نشانی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اس راہب کو اور اس اندھے کو جو تندرست ہو گیا تھا ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اس نوجوان کو قتل نہیں کر پا رہے ہیں, مار نہیں سکتے ہیں, تو نوجوان نے ترغیب دی کہ کھلے میدان میں سب لوگوں کی موجودگی میں مجھے سولی پر لٹکا کر کے بسم رب ھذا الغلام, اس نوجوان شخص کے رب کے نام سے ہم تیر چلاتے ہیں اور تیر چلاؤ تب میں مروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مخالفت پر اور اللہ کے بندوں کی مخالفت دو چیز الگ الگ ہے. انسان کی مخالفت آپ اور میں, ہماری اپنی بہت سی کوتاہیاں ہو سکتی ہے, ہماری مخالفت پر ہوگا معاملہ چلتا رہے گا. لیکن جب اللہ اپنے دین کی اور اللہ کے بنائے ہوئے دینی نظام کی مخالفت جب شروع ہو جاتی ہے اور ایک درجے تک عام ہو جاتی ہے تو اللہ بوریا لپٹوا دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ جو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ملک کی آزادی کے لیے حضرت کے حکم پر وہ افغانستان تک پہنچے تھے اور اللہ کے رسول کے زمانے سے اس زمانے کے منافق اور پھر انہی کے خیالات پر چلنے والی ناجائز ان کی اولاد میر صادق, میر جعفر, ان کی کمیاں کسی زمانے میں نہیں رہی. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلامی تہذیب کے مٹانے کے لیے اچھے خاصے خوبصورت نعروں کے ساتھ میں مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں. اور قرآن نے پہلے سے تنبہ کیا ہے وفیکم سماعون لہم, یاد رکھو مسلمانوں, تمہارے اندر تمہاری تہذیب کے مٹانے والے, تمہارا نعرہ لگانے والے, ان کی پکار ان کا کھا کر کے تمہارے اندر رہ کر کے دوسری پکار لگانے والے ہر وقت زمانے میں رہیں گے. بہت بہت نازک وقت سے اس وقت پوری دنیا میں اہل اسلام گزر رہے ہیں. بہت متنبہ ہو کر کے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. مولانا عبید اللہ سے کسی نے کہا حضرت انگریز اسی طرح کر رہا ہے, تو حضرت نے فرمایا جس زمانے میں اس کی طاقت بڑھ رہی تھی اس زمانے میں حضرت نے فرمایا آج تک ہماری مخالفت تھی, اب اللہ کے دین کی اور اللہ کی توحید کی اور ان کے ایک ہونے کی مخالفت ہے, انگریز کا بستر لپیٹ لیا جائے. جس زمانے میں ان پر وارننگ ہے اس زمانے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا بستر لپیٹا جائے گا اور لپیٹ لیا گیا. اس لیے یاد رکھو میرے عزیزوں, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ایمانی عقائد کے ساتھ, ایمانی نظام کے ساتھ, ایمانی مزاج کے ساتھ, ایمانی سوچ اور فکر کے ساتھ
اپنے آپ کو اگر جوڑے رکھیں گے حالات بن سکتے ہیں، حالات برے سے برے آ سکتے ہیں۔ یہ خیال بھی غلط ہے کہ آدمی سمجھے ہم حق پر ہیں، حالات نہیں آئیں گے۔ ہم اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے اپنے کام میں مخلص نہیں، اور ان سے بڑھ کر کے ہمارا نظام صحیح ہوئے کہہ بھی نہیں سکتے، اور ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حالات سے گزرے، کون کہتا ہے کہ ہم پر حالات نہیں آ سکتے؟ ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے، سہولت مانگیں گے، راحت مانگیں گے، لیکن اتنی بات تو دل میں یقینی طور پر بٹھانی ہوگی کہ اس ایمان کے خلاف اگر کچھ بھی حالات آ جائیں گے، سر پر اگر آرے چلے، جیسے ان دو میں سے ایک پر، کہ ایک راہب اور ایک وہ اندھا جو بینا ہو چکا تھا اور مسلمان ہو گیا، ان میں سے کسی ایک کے سر پر لکڑا کاٹنے کے آرے کے ذریعے سے ان کے سر پر سے نیچے تک کے 2 ٹکڑے کیے گئے، تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ اتنا یقین مضبوط کرنا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے عافیت تو مانگیں گے ہی، لیکن حالات کچھ سے کچھ بھی ہو جائے، ہم ایک مرتبہ مرنے والے ہیں جس حال میں مریں، لیکن توحید کے بغیر نہیں مریں گے۔ اس نوجوان کو شہید کیا گیا، جتنے لوگ تھے اس میں بڑی مقدار میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب آدمی حق کی مخالفت پر آتا ہے تو دن دہاڑے چوکڑی پر راستہ بھول جاتا ہے۔ ایک آدمی جہاں 50 سال رہا ہو، بطور مثال ہماری کہ بائی پاس، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس طرف جائیں گے بھروچ آئے گا، ادھر جائیں گے جمبوسر آ جائے گا، ادھر جائیں گے دہیج آ جائے گا، ادھر جائیں گے تو ہائی وے آ جائے گا، کوئی بات نہیں، اور رات کا وقت نہیں دن کا وقت ہے، اور وہاں آدمی کو بھول پڑے کہ ہاں حق کی مخالفت کرنے پر جب آدمی آتا ہے تو دن دہاڑے چوکڑیوں پر راستہ بھولتا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 آدمیوں کو روکنے کے لیے یہ سازش کی تھی، اب ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ لیکن نہیں، کھائی کھدوائی، خندق کھدوائی، آگ سے بھر دیا، اور دور رہ کر کے تماشا دیکھنے لگ گئے کہ قبول کرے ہماری بات تو ٹھیک ہے ورنہ آگ میں ڈالو۔ اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے خلاف کوئی اور تہذیب ہو، اس تہذیب کو اپنے اندر طاقت ملنے پر جذب کر لینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور جذب کرنے کی فکر جو ہوتی ہے وہ اہل حق ہی کے خلاف ہوتی ہے۔ باطل کو مٹانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور ہوگا ایک دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، ایک دن ہوگا، کس طرح ہوگا وہ اللہ کو کرنا ہے۔ کس ملک میں ایسا ہوگا؟ کیونکہ سورج تو ہر منٹ میں کہیں طلوع ہو رہا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے، کس ملک سے کس پوائنٹ پر یہ آنے والا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہوگا۔ اس وقت لوگ بڑی مقدار میں مسلمان ہو جائیں گے، اور شیطان کسی کو روکنے بھی نہیں جائے گا کہ فالتو میں ہے، یہ ایمان لانا بیکار ہے، شیطان بھی آرام سے بیٹھ جائے گا کہ میرا کام پورا ہو گیا۔ اب اس کا لوگوں کا ایمان لانا معتبر نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حالات تو ہمیشہ اہل حق پر ہی آتے ہیں، اور حق تہذیب کو باطل تہذیب میں جذب کرنے کی ہی محنتیں ہوتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی طاقت جب بڑھی مغرب کے پاس، تو ہر آدمی ہر زمانے میں یہ رہا ہے، یہ دستور ہے۔ میں آپ کو پچھلی تاریخ سے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ایسے ہی حالات سے اس وقت تمام اہل اسلام اور خصوصاً ہمارے ملک کے لوگ گزر رہے ہیں۔ کہ ٹیکنالوجی کی طاقت جب مغرب کے پاس بڑھی اور ان کے نظام کے خلاف جاپان کا نظام تھا، ہیروشیما پر اور اس کے دوسرے شہر پر نیوکلیئر بم ڈال کر کے تہس نہس کیے جانے کے واقعات کوئی لوگوں سے چھپے نہیں ہیں۔ قریب زمانے میں بوسنیا میں قتل عام ہوا، کسی کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، تہذیب تمہاری الگ ہماری الگ،
آج میرے پاس طاقت ہے تو تمہاری بات نہیں چلنے دوں گا. بس یہی ایک جنگ ہے. اس ملک میں بھی انگریز جب آیا تھا تو وہ اپنے پادریوں کو فوجی طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے علماء کے ساتھ مناظرہ پر میدان میں لاتا تھا. اور توپ لگی ہوئی ہے، بندوقیں لگی ہوئی ہے، فورس لگائی گئی ہے، لیکن پھر بھی اس حال میں بھی تہذیب کو مٹنے نہیں دیا. یہ ہے دل کا شرح صدر جو ان اکابر کو حاصل تھا. اس شرح صدر کی اس وقت میں ہمارے ملک میں خصوصیت کے ساتھ ضرورت ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم تو بڑے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ باقی رکھے کہ یہاں محلہ چھوڑتے ہیں مسجد نظر آ جاتی ہے، آگے بڑھتے ہیں مدرسہ نظر آ جاتا ہے، گلی کوچوں میں دعوت کے کام ہو رہے ہیں، اکابر کی خانقاہیں لگ رہی ہے. مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں امام بخاری پڑھاتے تھے وہاں اللہ کا نام لینا جرم و گناہ تھا. اس لیے مطمئن رہنے کی چیز نہیں ہے، فکر مند رہنے کی ضرورت ہے. اپنی نسل کے لیے بہت چوکنا رہنے کا وقت ہے کہ میری نسل میرے ہاتھوں، میرے آنکھوں کے سامنے دین حق سے پھر جائے، اس کا ذہن، اس کا دینی مزاج کفر اور باطل کے مزاج سے متاثر ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا. اس وقت کی سب سے بڑی یلغار جو اہل اسلام پر ہے وہ فکری جنگ ہے. فکری ارتداد میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے. ذہنی طور پر لوگوں کو اسلام کے متعلق شکوک اور شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے. لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے متعلق اس وقت ایک عام چل پڑا ہے. یہ بات، اس بات سے کوئی انکار نہیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے فرما رکھا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹی بات لگائے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وہ اللہ کے رسول نے پہلے خبر کی ہے. لیکن بہت سی احادیث جن کو ہمارے اہل حق محدثین نے بڑی محنت کر کے جمع کیا ہے اور سند کے اعتبار سے اس میں کسی درجے کی کوئی کوتاہی ہے اس کی وضاحت کر دی ہے. آج کیوں ریسرچ کیا جا رہا ہے؟ امت کو اس شک میں ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تم کہہ تو رہے ہو کہ بہت مضبوط طریقے سے ہیں، لیکن دیکھا نا اس طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بہت سی باتیں گھس گئی ہے، اس لیے قابل اعتبار چیز نہیں ہے. اللہ معاف کرے، امت کو اس لائن پر اہل اسلام کے نام سے ہی لایا جا رہا ہے. ہم اپنے ان محدثین کا شکریہ ادا کریں، ان فقہا کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث اور فقہ کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دی ہے. اب اس کو نئے ریسرچ کرنے کی اور ذاکر نائک جیسوں کی باتیں سن کر کے اسلام میں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا دائرہ اسلام، ان کا میدان تھا صرف لوگوں کو اسلام سے واقف کرانا. قرآن اور حدیث پر بولنے کا ان کو حق نہیں ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو مسلمانوں میں اسلام کے نام پر مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کی محنتیں کر رہے ہیں. بہت چوکنا رہنے کا وقت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں اور کل قیامت کے میدان میں کھاتا کھولا جائے تو ہم اللہ کے رسول کے لائے ہوئے اسلام سے خالی تھے. دوہری جنگ میں ہم مبتلا ہے اس وقت. ایک غیر مسلمین کی طرف سے، یہود اور نصارہ کی طرف سے اسلام پر یلغار ہے تو ایک ہمارے اندر کے لوگوں کی طرف سے ہیں. اس لیے بہت نازک وقت سے گزر رہے ہیں. اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں بھی ادا فرما لیں. اور بہار ارریہ سے ہمارے ایک مولانا تشریف لائے ہیں اور اس مدرسے کے لیے ماٹلی والا کے کچھ اساتذہ بھی وہاں جا چکے ہیں. ان کی رہبری میں چل رہا ہے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی ہمت بر، اپنی وسعت بر ان کی جتنی ہو سکتی ہے مدد فرمائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. سورت سے بھی ایک اور سفیر صاحب بھی ہے، فیض سبحانی صاحب سے، ان کی بھی خوب مدد فرمائیں.